امام زادہ جلیل کی زیارت پر آئے ہم لوگ. بہت خوبصورت علاقہ ہے. السلام علیکم یا علی مدد. اس وقت کوچان جاتے ہوئے تقریباً ہم کوچان سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، 20 سے 25، اور یہاں پہ ہمیں مین روڈ پر ہی جو ہے وہ امام زادہ جلیل کی زیارت نظر آئی. ہم یہاں پہ رکے اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کی زیارت بھی کرتے ہیں. یہ کن کی اولاد میں سے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. یہ انہی کی زیارت کے پاس قبرستان ہے. جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ بھی قبر ہے، مگر چبوترا یا فرش بنا دیا گیا ہے. پہاڑی علاقہ ہے اور یہ زیارت، اور بالکل ساتھ میں مین روڈ. ہوا کافی تیز ہے، یہ زور سے بولنا پڑے گا. امام زادہ جلیل بہت خوبصورت زیارت ہے، جو بہت دور سے جو ہے وہ چمک رہی تھی. یہ گولڈن کلر اور دور سے نظر پڑی ہماری. تو چلیں امام زادہ جلیل جو امام موسیٰ کاظم کی آل میں سے ہیں. زیارت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ہال ہے. یہاں لوگوں کے جمع ہونے کے لیے، مجالس کرانے کے لیے اور دوسری مذہبی رسومات کے لیے، اور خود جب ان کا
بہت بڑا ہال ہے. آج میں یہاں کوچان جاتے ہوئے تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوچان سے یہاں پر امام زادہ جلیل کے ہاں میں زیارت پہ پہنچا ہوں، اور بالکل مین روڈ پر یہ ہے کوچان جاتے ہوئے. بہت جلیل القدر گزرے ہیں اپنے، اور یہ جب مدینہ سے چلے تو ایک قافلے کے ساتھ چلے، اور وہاں سے جب قافلے سے بچھڑے یا الگ ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ایک کنبہ تھا، اور اس کنبے کے ساتھ یہ یہاں پر اپنے آپ کو اور اپنے کنبے کی حفاظت کرتے ہوئے، روپوشی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے طوس سے جو ہے وہ جب آگے نکلے ہیں تو مختلف پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا پیچھے کی طرف، اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مقیم کیا. اور کیونکہ بہت ضعیف سے زیادہ نہیں چل سکتے تھے تو ایک وقت آیا کہ یہیں رک گئے، اور انہوں نے یہیں اپنے خاندان کے ساتھ سکونت اختیار کی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اس سید کو لوگ جو ہے وہ پہچاننے لگے، اور ان کے کردار کی وجہ سے، اور ان سے جو ہے وہ زندگی کی وہ طریقے اور وہ مہارتیں سیکھنے لگے جو اس وقت یہاں پہ کم دکھتی تھی اور نہ ہونے کے تقریباً برابر تھی. یعنی کہ وہ کردار جس سے آپ کی روشنائی ہو سکے، اور جس سے آپ کو علم اور آپ کو ادب، احترام اور ایسی تربیت جس سے لوگوں میں آپ اپنا مقام بنا سکے، کیونکہ یہ سادات وہ کردار اپنے اندر رکھتے تھے جو ان کا آسا تھا، اور وہی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے آ کے یہاں پروموٹ کی اپنے حسن اخلاق سے، خدمت سے اور خداداری سے، اور رات کی تاریکی میں عبادت گزار بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا چشمہ بھی ہوگا، اور ان کی عبادت گاہ جو ہے وہ پیچھے کی سائڈ پر پہاڑوں میں دکھتی ہے. جیسے کہ میں نے اپنی بہت سی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اہل بیت عبادت اور ریاضت الگ جگہ پہ کرتے تھے، اور مدفون جو ہیں وہ الگ جگہ ہوئے، تاکہ ان کی جو ہے وہ سیکرٹ پلیسز جو ہیں وہ آباد رہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور جب بھی لوگ وہاں آئیں، جیسے ہم لوگ اتنے 100 سال بعد آئیں، تو یہ سلسلہ جو ہے وہاں جا کر وہ اس چیزوں کو اویل کر سکیں، یا اس کی تاثیر یا فیلنگ لے سکیں، اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے جیسے بھی جو ہیں وہ تاریخ جمع کرنے نکلے ہوں گے ہم سے بھی پہلے. اس دور میں ہم سمجھتے ہیں شاید ہم یا ہمارے جیسے اور بھی مختلف رستوں میں اور مختلف شہروں میں اور مختلف فیلڈز میں جو ہے وہ ہسٹری جمع کرنے نکلے ہیں. بینگ اے مسلم ہمیں یہاں ظاہر ہماری اسلامک ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہے، جو ہمیں کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ انگریزی ہسٹری ہوتی ہے کہ الیگزینڈر نے کیا کیا، تھامس نے کیا ایجادات کی، اور اسی طرح جو ہے وہ آئنسٹائن نے کیا کیا، اور ارسطو کون تھا، اور اس طرح کی چیزیں ہمیں اپنی مدد آپ جو ہے یہ ہسٹری جمع کرنی ہوگی. کیونکہ ہمیں کس طرف میڈیا لے کے جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی میڈیا کے ساتھ فلو کرنا ہے، جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹرینڈ پہ چلنا ہے، یا اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ان ہسٹری یا ان تاریخی یا ان مقدس جگہوں پر جو ہے کا رخ کرنا ہے جہاں پر علم سر عام جو ہے وہ دیتے ہیں، لوگوں کی جملہ حاجات بھی پوری ہوتی ہے. اور یہ وہ درگاہیں جن پہ نہ صرف آپ حصول علم کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اپنے نظر و نیاز کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے بھی آ سکتے ہیں، جملہ ضروریات کے لیے بھی آ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ہسٹری کے طور پر آتے ہیں، ایز اے ہسٹورین آتے ہیں یا طالب علم بن کر آتے ہیں، تو یہ درسگاہیں سب سے زیادہ قدیمی، اوتھینٹک اور ایک منظم طریقے سے علم بانٹنے والی ہیں، چاہے وہ ایک امام زادہ ہو، چاہے امام ہو، چاہے امام زادگان ہو، چاہے بیویاں ہوں. یہ مختصر سا ہمارا وزٹ، اور کیونکہ ہم بہت ساری زیارتوں میں کی طرف گامزن ہیں، ہم ابھی صرف آپ کو جو ہے وہ ان کی جو بیسک ڈیٹیل جو ہمیں مل رہی ہیں وہ ہم ان شہزادوں کی، امامزادوں کی آپ کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہم اور تفصیل سے آئیں گے اور یہاں پہ قیام کریں گے یا
اور ٹائم لگا کے ریسرچ جب کریں گے تو ان کا کمپلیٹ ڈیٹا آپ کو ان فیوچر میں ملنے والا ہے. یہ صرف آپ کی پیاس کو بڑھانے کے لیے میں یہ زیارتیں آپ کو دکھا رہا ہوں. کسی کی ہمیں ڈیٹیل پوری مل جاتی ہے, کسی کی تھوڑی سی ملتی ہے, کسی کی بالکل نہیں ملتی ہے, اور کسی کی جیسی تیسی ارد گرد سے جو ہوتی ہے یا نیٹ سے یا ایرانی جو کامن پیپلز ہیں ان سے جو ملتی ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس کے بعد باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہوگی اور باقاعدہ ریسرچ ساتھ ساتھ ہو بھی رہی ہوتی ہے. یہ وہ ویڈیوز ہیں یا وہ زیارتیں ہیں جو عام نہیں ہیں, خاص ہیں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف مشہد اور مشہد کے قریب اطراف میں ایک دن میں زیارتیں کر سکتے ہیں یا کر لیتے ہیں. اور اسی طرح کمبھ میں یہ 2 بڑے شہر بہت زیادہ ہوا تہران لوگ جاتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ کہیں جاتے نہیں ہیں. ہم تقریباً یہاں مشہد سے جو ہے وہ 150-200 کلومیٹر آگے نکل آئے ہیں اور یہاں پر امامزادوں کو تلاش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریولنگ زیادہ ہے اور سرچنگ زیادہ ہے, ہسٹری زیادہ ہے. اس کو ہم فی الوقت 2 سے 3 فیز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. فرسٹ فائنڈ آؤٹ فزیکلی کہ وہ امامزادہ یا امامزادگان جو ہیں وہ کہاں پر ہیں, کس حال میں ہیں, کیا ان کا فزیکل ڈیٹا بھی موجود ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ روحانی ڈیٹا اور دوسرا ڈیٹا جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز میں نیکسٹ ایئرز میں آنے والا ہے. تو یہاں تک میری معلومات اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ کمنٹ دے کر بھی جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں, اور اپنے ان چاہنے والوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جو اس ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اہل بیت کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں, کیا کیا کر کے اس گئے ہیں اور کس حالت میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری, اور اب وہ لوگوں کے درمیان ایسا کیا کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور انہی کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو ہمارا چینل جرنی آف فیتھ سبسکرائب کروائیں, خود بھی کریں, اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. میری بات بری لگی ہو تو معذرت, ادروائز لوگوں کو شیئر کریں. السلام علیکم, یا علی مدد. کارگردان من السلام علیکم وحید صاحب. شیئر سم انفارمیشن اباؤٹ امام جلیل. امامزاده جلیل is ان فارسی, بله ان فارسی. امامزاده جلیل یکی از نوادگان امام موسی کاظم علیه السلام, از نوادگان امام هفتم شیعیانه. توی شهرستان زیر نظر شهرستان قوچان, حدود 20 کیلومتری قوچانه. خیلی از مسافرین و زوار و شیعیانی که در سر ایران هستن وقتی میان داخل قوچان و از این مسیر رد میشن ارادت خاصی دارن به امامزاده سید جلیل علیه السلام و برای زیارت و اینا و برای تبرکی حتما اینجا میان. خیلی خوشحالیم که شما از پاکستان اومدید و امامزاده جلیل رو زیارت میکنید. انشالله که هر کجا هستید شاد و سلامت باشید. آقا